سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چرتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے لگام کھینچی لیکن وہ دوڑنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسری کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ لگ گئی ہے اور ان کی سواریاں چڑھنے کے لیے دور دور تک بکھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ انہی الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اس پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے
اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرض نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور رہندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کوئی چوپایا خرچ کرو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 53۔